میرا کوئی بیٹا پیدا ہو میرا بھی وارث بنے وہ جائیداد بھی لے لے. کیا ہزارہا سال سے بنی اسرائیل کی جائیداد غیر منقسم پڑی تھی کہ جس کی وراثت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملنی تھی؟ اور کیا انبیاء کرام کا اپنے جانشین کے لیے دعا مانگنا مال کی وراثت کے لیے ہوتا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ یہاں بھی وراثت سے علمی وراثت ہی مراد ہے. علمی وراثت ہی مراد ہے. اب وہ کہتا ہے کہ سرکار نے پہلی مرتبہ آ کے کہا کہ نبیوں کی یہ جو مالی وراثت ہے، وہ کہتا ہے مالی وراثت قرآن میں آ رہی ہے. نبیوں کی مالی وراثت ہوتی تھی. پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بنایا. حالانکہ سرکار نے نحن الانبیاء سے ہر نبی کا یہ ضابطہ بیان کیا، اور ہر نبی سارے سرکار سے پہلے، چونکہ سرکار آخری نبی ہیں. اگر آخری نہ ہوتے تو پھر یہ کوئی دوسری تعویل کرتے. سرکار آخری نبی ہیں اور سارے نبی وہ لا نارث ولا نورث، ان کی یہ شان ہے. اور پھر اس حدیث کے بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی متواتر اور مجمع علیہ اس کو لکھا. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں یعنی روافض، وہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. ان کے اصول میں بھی ہے. یعنی دیکھو نا کتنی بڑی دھاندلی ہے. وہ تو چونکہ ان کا نڑی ڈٹا ہے ہی نہیں کوئی، سارا دین ہی ان کا اس طرح کا ہے. ادھر یہ کہہ رہے ہیں آیت کے لحاظ سے، اور ساتھ خود نبوت کی شان نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث بھی بیان کر رہے ہیں. مگر یہ بندہ جو ہے جو کہلاتا سنی ہے اور بنتا رافضی ہے. اب جو الفاظ اس نے بولے اس کے لحاظ سے بھی وہ میں ذکر کر دوں. روح المعانی کا جو حوالہ ہے اس میں جلد نمبر 7، اس میں صفحہ نمبر 92، یعنی اس 7ویں کے اندر 2 حصے ہیں. تو دوسرا حصہ ہے اس میں لکھا ہے اس آیت کے تحت یارثنی و یارث من آل یعقوب، کہتے ہیں واستدل الشیعۃ بالآیۃ، اس آیت کے ساتھ شیعہ نے استدلال کیا. کس پر؟ علی ان الانبیاء علیہم السلام تورث عنہم اموالہم، کہ نبیوں کا ورثہ مال ہوتا ہے. کس نے استدلال کیا؟ بیان کس نے کیا؟ طاہر القادری نے. اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے. اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی. یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا. تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. یہ رہتی ہے پہچان، بیٹا جھوٹ سے جاننا. واستدل الشیعۃ بالآیۃ علی ان الانبیاء علیہم السلام تورث عنہم اموالہم لان الوراثۃ حقیقۃ فی وراثۃ المال. وہ کہتے ہیں حقیقی طور پر لفظ وراثت ہوتے ہی مال کے لیے، نبوت اور علم وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا. انہوں نے جو کہا اس نے بھی وہ رستہ بنایا اور کہا کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ نبیوں کا مالی ورثہ نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن میں یہی آ رہا تھا کہ نبیوں کا ہوتا ہے مالی ورثہ. اور یہاں امام علوسی کیا کہتے ہیں اس آیت کے تحت؟ کہتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، مذہب 20 فروری کی یاد آئے، مذہب اہل السنہ، مذہب اہل السنہ. کیا مذہب اہل سنت کا؟ ان الانبیاء علیہم السلام، انبیاء صرف سرکار نہیں، مذہب اہل السنہ ان الانبیاء علیہم السلام لا یرثون مالا ولا یورثون. مذہب اہل السنہ، ہر بات میں اہل سنت کا ایک موقف ہے شروع سے. مذہب اہل السنہ، یہ اہل سنت کا مذہب ہے. ان الانبیاء علیہم السلام لا یرثون مالا ولا یورثون لما صح عندهم من الاخبار، چونکہ نحن الانبیاء صحیح حدیث ہے، متواتر ہے. تو اہل سنت کا یہ موقف ہے. کوئی نبی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار آ کے یہ بات نہیں، سارے نبیوں میں یہ بات اگر سننی ہے تو اس کا یہی موقف ہے کہ آیت میں ذکر بھی نہیں مال کا، وراثت کا ذکر ہے، اور وہ وراثت نبوت ہے اور وہ وراثت مالی نہیں ہے. یہ ہے اہل سنت کا مذہب. اور جو وہ ثابت کر رہا ہے بار بار اور اس پر پھر سجدہ سے دعویٰ کروا یعنی سوال کروا رہا ہے، تو وہ کس کا مذہب ہے؟ شیعہ کا. اب یہ جو حدیث ہے جس پر آج شیعہ ہمارے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ یہ دیکھو جی آیت کے خلاف ہے، نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو ہم ان کو کہتے ہیں پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کے دیکھو تمہاری اصول کافی میں پھر کیوں ہے؟ امام جعفر صادق نے تمہیں کیوں روایت کی ہے
تم نے آج تک اپنی کتاب سے کیوں نہیں نکالی؟ تو اگر کلینی کافی میں لکھے تو صحیح ہے، تو پھر امام بخاری میں لکھے تو تب بھی صحیح ہے۔ بلکہ ہم تو اس کے محتاج نہیں کہ کلینی لکھے یا نہ لکھے، لیکن تمہارے لیے تو کلینی ہے یا خمینی ہے، تمہیں تو اس کا بہرحال جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ اصول الکافی، اس کی 2 جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ طاہر القادری جس کا انکار کر رہا ہے، کس طرح کہ قرآن میں تو نبیوں کی آئی ہے مالی وراثت، پہلی مرتبہ سرکار سے ثابت ہوئی کہ نہیں ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میں صرف اپنی بات نہیں کرتا، میں سارے نبیوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ جھنگ سے اٹھ کے سرکار کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار کا کیا فرمان ہے؟ یہ ہے باب و ثواب العالم والمتعلم، اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ائمہ اہل بیت، ان سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہماری کتابوں میں بھی ہے، یعنی ضروری نہیں جو ہماری حدیث وہ لکھ دیں تو پھر ان کی بن جائے، یہ پوری حدیث ہماری ساری کتابوں میں موجود ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بہ وانه یستغفر لطالب العلم من فی السماء ومن فی الارض حتى الحوت في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درہما۔ ان الانبیاء، ایک نبی نہیں، ان الانبیاء لم یورثوا، انہوں نے وارث نہیں بنایا کسی کو، دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم، انہوں نے علم کا ورثہ بانٹا۔ فمن اخذہ منہ اخذ منہ بحظ وافر۔ تو یہ جس کو جھٹلانا چاہتے ہیں وہ تو خود ان کی اصول کافی میں آئی، اور طاہر القادری کو آج بھی اس پر فوراً سنتے ہی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ سرکار کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کا یہی قانون رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو وارث مالی طور پر نہیں بنایا، کہ نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت، اور یہ تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے قرآن میں ہے نبیوں کی مالی وراثت بھی ہوتی ہے۔ یہ تحریف کر رہا ہے کہ اور نبیوں میں یہ نہیں تھا، سرکار نے پہلی مرتبہ کے قانون بنایا کہ مالی وراثت نہیں ہوتی، تو سارے نبیوں کا قانون تھا۔ پھر یہ تحریف کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس قانون پر آ کے سوال کیا کہ چونکہ نبیوں کے مالی وراثت ہوتی ہے، سیدہ کو بھی اس عقیدے کی طرف منسوب کر رہا ہے جو عقیدہ قرآن کے مخالف ہے، سرکار کے فرمان کے مخالف ہے، اور یہ سیدہ پاک وہ عقیدہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے سیدوں اور سیدہ پاک سے مخالفت، کہ ان کے ذمے اب وہ کتنی ناراض ہوئی ہوں گی اپنی قبر پر نور میں اس یوسف پر کہ یہ میرے کھاتے کیا ڈال رہا ہے، کہ میں تو اپنے ابا جی کی کسی حدیث کے مخالف نہیں ہوں، اور یہ میرے کھاتے ڈال رہا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ قرآن میں نبیوں کی مالی وراثت جو ہے وہ میں مان رہی ہوں۔ انہوں نے تو ہرگز نہیں مانا، اور اس نے گھڑ کے ان کے کھاتے میں ڈالا، اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے کہ سیدہ پاک ناراض نہ ہونا، میں نے تو یہ تقریر نہیں کی پاکستان میں، تو نے تو اللہ کی الوہیت پر حملہ کیا جب تو نے کہا کہ یہ رام رحیم سب ایک ہی ہے، اللہ کوئی خاص نہیں مسلمانوں کے لیے، تو کون سی باتیں کرتا ہے؟ تو اس بنیاد پر یہ ایک ہے 52، دوسرا صفحہ 49، باب صفات العلم وفضلہ وفضل العلماء۔ اس میں پھر ائمہ سے روایت ہے، قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثہم، کہ نبی اپنی حدیثوں کا تو ورثہ دیتے ہیں، مال کا ورثہ یہ روافض کی ہے، یعنی جو ہماری کتابوں میں جو متواتر ہے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کے مسئلے میں پیش کر کے مسئلہ حل کیا، روافض بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے اگر یہ پڑھی لکھی بات کریں، ورنہ جو پیدل ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، لیکن جو ان کا ایک اپنا نظام ہے، اگرچہ وہ بھی پتہ نہیں پیچھے کیا کیا ظلمات بعضها فوق بعض ہے، لیکن پھر بھی جہاں کہیں کسی مین روڈ پہ چڑھیں گے تو آگے ناکا لگا ہوا ہے، ضرور چیکنگ میں آئیں گے۔ تو اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احتجاج طبرسی، یہ بھی روافض کی کتاب ہے، یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، صفحہ نمبر 123، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا
وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبی ہیں، لا نورث، ہم نہیں وارث بناتے کسی کو ذہبا سونے کا، ولا فضہ چاندی کا، ولا دارا گھر کا، ولا اکارا کسی زمین کا، وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ۔ تو یہ یعنی اس معاملہ میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل، اور دوسرا یعنی اس مسئلے پر جو اس کی بڑی تعریف تھی کہ اس نے کہا قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت ہوتی ہے، اور پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ مالی وراثت نہیں ہوتی، تو یہ اتہام ہے سرکار پر بھی، قرآن پر بھی، سیدہ پر بھی، اور سے سارے نبیوں پر بھی، کہ وہ تو اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے تو کسی کو درہم و دینار کا وارث بنایا ہی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے سارے بناتے آئے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے خلاف یہ زبان درازی کر گیا کہ وہ وارث بناتے رہے، حالانکہ سرکار نے ان کی صفائی دی کہ ان میں سے کسی نے وارث نہیں بنایا۔ اور یہاں تک کہ پھر دروگ اور حافظہ نے اس کی اپنی جو ہے یہ کتاب، یا تو پھر خود لکھتا نہیں ہے، اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے المنہاج السوی، اس میں صفحہ نمبر 430، ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ اب سوچنا ہے اگر بندہ ایسے خود ترجمہ کیا ہوتا یا خود لکھی ہوتی تو کم از کم وہ یہ بولتے ہوئے سوچتا تو صحیح کہ میں اپنی کتاب میں تجھے لکھ چکا ہوں کہ کسی نبی نے بھی درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بنایا، اور میں بول یہ رہا ہوں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ وارث بناتے آئے ہیں مال کے، درہم و دینار کے، تاند نہیں تانی ساری اس طرح دی۔ تو اس پر اب یہ نفس مسئلہ، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت۔ تو نفس مسئلہ جو ہے یعنی اجتہاد، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کویسچن نہیں کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، ان کا ایک نظریہ تھا، ان کی دلیلیں تھیں، لیکن وہ دلیل نہیں جو رافضی بناتے ہیں اور جو طاہر القادری بنا رہا ہے ارث مالی والی۔ ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کم کا خطاب ہے، یہ کہیں کم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے ہیں، کہیں شامل نہیں ہوتے۔ کتب علیکم الصیام، اس کم میں امت بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ کتب علیکم الصیام سے سرکار پر روزانہ فرض ہوا ہو، صرف امت پر ہوا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو مگر وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، فیکم جب سرکار کا علیحدہ ذکر ہے رسول اللہ کا، تو اب اس کم میں سرکار کا ذکر، تو دو طرح کے کم ہیں، قوم نہیں، کم کشک والا کاف، کہیں سرکار بھی شامل ہوتے ہیں، کہیں سرکار اس خطاب میں شامل۔ تو یوصیکم اللہ، یہاں بھی کم ہے، یوصیکم، یہ جو کم ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ کم ویسے ہے جیسے کتب علیکم الصیام والا کم، کتب علیکم الصیام والا، کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، امت بھی شامل ہے۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو سارے اگلے احکام ہیں جیسے امت کے لیے ہیں ایسے ہی سرکار کے لیے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب سرکار کے لیے بھی ہیں تو ان کانت واحدۃ فلھا النصف، تو پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی اس وقت زندہ ہوں، باقی سب کا وصال ہو چکا ہے، تو پھر یہ میرا اس آیت کے ذریعے حق بنتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے بنا کے مطالبہ انہوں نے کیا اس دلیل کی روشنی میں۔ اور آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کیا کہ یہ جو قوم ہے نا یوصیکم والا قوم، یہ اس قوم کی طرح ہے جو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ یہاں امت کی بات تو ہے، سرکار کی بات، کیونکہ سرکار کی یہ شان نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو امت کی تو وراثت ہے اور نبیوں کی ہوتی نہیں ہے، تو سرکار اپنے بارے میں اور پہلے نبیوں کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ یعنی انہوں نے بتایا کہ عام نہیں بلکہ خاص ہے، حکم عام نہیں بلکہ شیعہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے خبر واحد سے آیت کو منسوخ کر دیا، نہیں، آیت کو منسوخ نہیں کیا، صرف آیت کی تخصیص کی کہ یہ سب کا حکم نہیں، یہ امت کا حکم ہے، اور تخصیص خبر واحد سے نہیں کی، تخصیص حدیث متواتر سے کی، جو اتنی کہتی ہے جتنی یوصیکم اللہ کہتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو سرکار کی زبان سے سنی،
اور جس زبان سے یوسیکم اللہ کو سنا تو قطعی ہے، اسی زبان سے نحن الانبیاء کو سنا تو ان کے یوں ہی ہے. یہ سندیں تو آگے سلسلے بعد میں ہمارے لحاظ سے، اور پھر اس پر آگے اجماع بھی منعقد ہوا. تو یہ جس وقت دعویٰ کرتے وقت سمجھ رہی تھی کہ سرکار بھی کم میں شامل ہیں تو میرا بھی پھر حصہ بنتا ہے تو میں اپنا مانگ لوں. جواب میں یہ آیا آیت سچی ہے لیکن آیت کے کم کے اندر سرکار شامل نہیں ہے، سرکار کے علاوہ امت کا حکم ہے یہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ فرمایا ہے. اس پر انہوں نے آگے اپنا موقف بدل لیا، رجوع کر لیا، آگے خاموشی اختیار کی، اور پھر بھی جو فدق کی طرف سے ملتا تھا حصہ وہ وصول کرتی رہی، اور بعد میں بھی سلسلہ چلتا رہا. تو یہ صورتحال ہے جس کو اگر اختصار سے دیکھنا ہو تو عمدۃ القاری کے اندر یہ لفظ دیکھ لینے چاہیے. کئی لوگوں کو بھی تک یہ نہیں پتا، کہتے ہیں کہ اس نے پہلی بار آ کے کہہ دیا کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا، اور اجتہاد کو پتہ نہیں یعنی کس انداز میں یہ سمجھتے ابھی تک یہ اجتہاد کی شان سے نہیں واقف ہو سکے. یہ عمدۃ القاری مثال کے طور پر. باقی فتح الباری میں دیگر کتابوں میں یہ 10ویں جلد ہے 422 صفحہ. وکیل ان طلبہ لذالک، طلب کرنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فدق کو، کان قبل ان تسمع الحدیث، اس سے پہلے تھا کہ آپ حدیث سن. الذی دل علی خصوصیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث نے سرکار کی خصوصیت پر دلالت کی کہ باقی کے لیے تو ورثہ بٹتا ہے، سرکار کا ورثہ. وکانت متمسکۃ بآیۃ الوصیۃ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا متمسکۃ مستدلۃ، کانت متمسکۃ، آپ استدلال کرنے والی تھیں. استدلال مجتہد کرتا ہے، استدلال مدعی کرتا ہے. وکانت مستدلۃ متمسکۃ بآیۃ الوصیۃ وان کانت واحدۃ فلھا النصف. تو آپ وان کانت واحدۃ حبلی من لدنک ولیہ سے نہیں، اس آیت سے آپ نے استدلال کیا ہوا تھا، یہ اجتہاد تھا آپ کا. اور سامنے سے حدیث آ گئی، حدیث آنے پر مان گئی کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہو برحق ہے، اور اپنا قول واپس لے لیا. اس پر سارا شور مچا رکھا ہے لوگوں نے. اگر وہ غلط سمجھتی تھی سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہوں اور غلط فیصلے پہ چپ کر جائیں، اور ادھر شیر خدا ہوں اور غلط فیصلے پہ چپ ہو جائیں، ادھر سارے صحابہ ہوں اور غلط فیصلے پہ چپ ہو جائیں، ساری امت ہو اور غلط فیصلے پہ چپ ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں مجھے دوبارہ پڑھنے پڑیں گے الفاظ پیر کرم شاہ الازہری کے، اور ان کے شاگردوں اور بیٹوں کو بھی یہ ذرا پڑھ لینے چاہیے. وہ سمجھتا ہے شاید پہلی مرتبہ اس جلالی نے یہ مسئلہ شرح کر دیا ہے. اگر واپس پلٹ کے دیکھو گے تو ان بدلتے صاحبزادوں کو اپنے بڑے صحیح نظر آئیں. 4 جلد ایک ایک جملہ. حضرت صدیق اکبر صفحہ نمبر 270. حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل، کون سا؟ فدق نہ دینا. یہ عمل ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی. یہاں بھی طاہر القادری نے گڑبڑ کی ہے. یعنی یہ جس طرح پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو پارلیمنٹ میں یہ جو ہے وہ قانون سازی کی گئی. جیسے پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے ایک قانون سازی کر دے، دیٹس اٹ. یا سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے ایک قانون سازی کر دے، وہ آئین کی شرح ہو جاتی، ختم ہو گئی بات. یعنی وہ کتنا سپورٹ کر رہا ہے ادھر پراپوگنڈے کو. یہ کوئی بعد کی قانون سازی نہیں، یہ اللہ کے حکم پر عمل تھا. اللہ کے لکھا ہے کہ ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی اور سنت نبوی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی. اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتہام وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ لائق صد تبریک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کا دباؤ کا مقابلہ کیا، ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا. اب یہ سوچو نا، ہم 14 صدیاں بعد صرف ان کے موقف کا ذکر کر بیٹھے ہیں، تو دباؤ جو ہے وہ جو بھاگے ہیں ساسوں ان کو پتا ہونا کتنا ہوتا ہے، ان کو ڈائریکٹ جو فیس کرنا پڑ رہا تھا اس وقت. تو پیر کرم شاہ الازہری نے لکھا کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا، لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے منہ انحراف نہ کیا. تو پیر کرم شاہ نے لکھا نا، دباؤ تو تھا اور ہر قسم کا تھا، اور اس دباؤ کے سامنے پھر بھی سرے منہ انحراف نہ کیا. اس واسطے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اب ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے
ہاں اگر وہ ایسا مطلب کیا ہے فدق دے دیتے، اگر ایسا نہ کرتے، ایسا کیا کیا فدق نہیں دیا، اگر ایسا نہ کرتے فدق دے دیتے فدق تو وہ قابل سرزنش ہوتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سرزنش تو پھر اللہ کی طرف سے ہونی تھی، بندہ تو کوئی کر نہیں سکتا. لیکن پیر کرم شاہ کے نزدیک اگر وہ فدق دے دیتے، جو آج یہ سارے مل کے جھگڑا کر رہے ہیں دے دینا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں تھی، دے دینا چاہیے تھا، یعنی پہلے رفضی یہ کرتے تھے، اب یہ بھی ساتھ جو زیر اثر ہیں. تو پیر کرم شاہ الازہری نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے یعنی فدق دے دیتے تو وہ قابل سرزنش ہوتے، بلکہ اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا. اس وقت کا بیدار معاشرہ کیا برداشت نہ کرتا؟ اگر فدق دیتے تو برداشت نہ کرتا. وہ کون سا معاشرہ تھا؟ کون لوگ تھے؟ یعنی صحابہ و اہل بیت. اس وقت کا بیدار معاشرہ، زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو یعنی نہ دے کے تو شریعت احکام خداوندی پہ عمل کیا، نہ دے کے سنت پہ عمل کیا، اور اگر دے دیتے تو اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا. اب یعنی دیکھو محمود رضوی صاحب کو دیکھو، پیر میر علی شاہ صاحب کو دیکھو، ان کو دیکھو کہ آج یہ صاحبزادے اس طرح کے بعد والے اب ان سب نے بس جلالی کو دے دیا ہے، اور کل پھر ملتے رہیں گے ہاتھ. آج اگر بھاگ گئے ہیں سارے جلالی کو چھوڑ کر اکیلے کہ یہ جو کچھ بڑوں نے کہا تھا ہم نہیں کہتے، بالکل نہیں، ہم نہیں ہیں، یہ جلالی کہتا ہے، تو جو میں کہتا ہوں پھر کل مت رونا، آج بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ مسلک کے جھنڈے کے نیچے. اور ابھی دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے یہ جتنے ہیں، اور دن ان کے تھوڑے رہ گئے ہیں. اب بڑے جو ہیں وہ یہ لکھتے رہے، اور پچھلے وہ طاہر شریف کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے امین الحسنات کہ اس کو جو ہے وہ 295 کے تحت سزا ملنی چاہیے. پتہ نہیں بابا جی کی لکھ گئے. اب یہاں پر یہ بات جب لکھی ابن قتیبہ نے، تو ابن قتیبہ نے اس کو اس انداز میں لکھا تعویل و مختلف الحدیث کے اندر، اسی اجتہاد والے مسئلے کے لحاظ سے. اما منازعۃ فاطمہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی میراث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیس بمنکر، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. کس نے لکھا؟ ابن قتیبہ نے 265 صفحے پہ. لأنها لم تعلم ما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظنت انها ترثه كما يرث الاولاد اباهم فلما اخبرها بقوله كفت. فرمایا پہلے ان کا موقف تھا، وہ جانتی نہیں تھی، ایک موقف کے مطابق، دوسرے کے مطابق وہ سمجھتی تھی کہ باقی میں ورثہ نہیں ہے، اس میں شاید ہو سکتا ہے. فلما اخبرها بقوله كفت، یہ ہے رجوع. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا نحن الانبیاء کفت، دوبارہ یہ بات نہیں کی کہ میرا بھی حصہ ہے، مجھے وراثت دو. اگر صحیح بات نہیں تو کفت کیوں ہے؟ اگر کفت ہے تو خلاف کفت کیا تھا؟ کفت پھر باز آ گئیں، پھر چپ کر گئیں. تو اس بنیاد پر یعنی وہ دیکھ لیا کہ ان کا موقف جو ہے وہ اس انداز میں بالکل واضح، اور اپنے اجتہاد سے پھر رجوع کر لیا. جس سے انہوں نے رجوع کر لیا مقابل کو برحق سمجھتے ہوئے، اس کے لحاظ سے انہیں آج تک دلیل نہیں کہ کس نے لکھا ہے، کس انداز میں لکھا ہے. اور ساتھ یہ بھی اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد والا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یعنی اس کی طاہر القادری کی سب سے بڑی فساد اور خرابی اس کی طرف سے ہے. اب یہ جو گفتگو ہے اس میں پھر وہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے، تو جس خطا یعنی اجتہادی خطا کا صدور تم نے نبیوں سے مانا ہوا ہے، اگر وہ غیر نبی سے اس کا صدور ہوا تو اس میں بچنے بچانے والی کیا بات ہے؟ یعنی اب بھی اس تقریر میں وہی واردات کرتا رہا ہے کہ جیسے خطا کا کہہ کے پتہ نہیں کون سا کفر کر دیا گیا ہے. اصل میں یہ دھندا یعنی شیعوں کا سرایت کرتے کرتے ان تک جس وقت یہ بیان کرتے رہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جب تھیں تو خطا پر تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں خطا پر تھے. ان مسائل میں انہوں نے اس وقت روافض کے زیر اثر آ کر اس خطا کو ایک عیب بنا کے پیش کی، اس خطا کو ایک گناہ بنا کے پیش کی، اس خطا کو ایک باطل بنا کے پیش کی. حالانکہ وہ خطا تو تھی، باطل نہیں تھا. وہ خطا تو تھی، گناہ نہیں تھا. وہ خطا تو تھی، عیب نہیں تھا. وہ خطا تو تھی مگر جھوٹ نہیں تھا.
وہ خطا تو تھی مگر اس پر ملامت کرنا ان کو جائز نہیں تھا، اور یہ سب کچھ کرتے رہے۔ خطا کا قول اہل سنت سے لے لیا، اور خطا پر آگے تان کرنا یہ روافض سے لے لیا، اور مکس کر کے 35-40 سال یہ لوگ بیان کرتے رہے۔ اگر اس وقت انہوں نے انصاف کیا ہوتا تو بتاتے اما عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے مگر وہ حق اجتہادی تھا، اور خطا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اجتہادی تھی، اس خطا میں وہ گناہگار نہیں تھی، اس میں ان پر ملامت نہ کی جائے، اس میں ان پر تان نہ کیا جائے، اس خطا میں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کی جائے، کفر و شرک کی نسبت نہ کی جائے، فسق کی نسبت نہ کی جائے، بلکہ وہ پھر بھی ایک ثواب والی ہیں۔ اگر یہ بیان کرتے تو شیعہ خوش نہ ہوتے۔ اس وقت انہیں شوق تھا شیعوں کے مراکز میں جا کر یہ کہنے کا کہ شیعہ سنی ایک کے جڑا کھے دو اس نے دو کر دو۔ اے طاہر القادری، آج جعفر طیار مرکز کراچی کی تقریر سن اور چھوڑی میں پانی لے کے مر جا۔ ان جگہوں پہ تو سنیوں کو چھوڑ کے آیا ہے، اور تو نے کہا ہے کہ ایک ہیں۔ آج تیرے اندر ایمان رتی جو ہوتی تو بولتا ان کے خلاف، جو اللہ کو بھونکے ہیں، قرآن کو بھونکے ہیں، صحابہ کو بھونکے ہیں، سرکار کی شہزادیوں کو بھونکے ہیں، اور تم منہ بنا کے بیٹھے ہو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا جو یہ کہے کہ دو ہے اس کو دو کر دو، تو یہ تیرے ہے، تو ان کا ہے۔ یہ جو بھونک رہے ہیں دن رات صحابہ کو، اب بتا کہ تو نے کتنا بڑا جرم کیا جب سنیوں کو پکڑ کے لے کے تو ان کے امام مرکزوں میں لے گیا۔ آج بول اور بول کے کہہ کہ تو نے جرم عظیم کیا۔ ان کا تو اتحادی بنا تھا، ان کے لحاظ سے تو کہتا تھا کہ یہ سنی شیعہ ایک ہیں۔ یہ جرم ہے ان سارے لوگوں کا۔ اجتہاد اور خطا اجتہادی کی انہوں نے وضاحت نہیں کی، صرف ان کا راندہ راضی کرنے کے لیے کہ خطا بولنا جائز ہے لیکن مطلب ان والا بتاؤ۔ اگر صحیح بتا ہوتا تو آج پتہ چلتا، جب یہ قول ہوا تو کسی کو اضطراب نہ ہوتا کہ جب نبیوں کی طرف نسبت کی جاتی رہی اور کچھ نہیں ہوا تو یہ کیسے توہین بن جائے گی۔ جن کا مذہب یہ ہے انہوں نے تو کہنا ہے، ان کا تو کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں وہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب ہے۔ اس بنیاد پر میں پھر کہہ رہا ہوں سارے ٹولے کو کہ مسئلہ فدق میں دونوں جانب سچ تھا، کسی جانب بھی جھوٹ نہیں تھا، کسی جانب بھی باطل، کسی جانب بھی کفر، کسی جانب بھی فسق، دونوں جانب صدق تھا، اور کسی جانب پر بھی تان کرنا جائز، کسی کو ملامت کرنا جائز۔ جہاں تک حق کی بات ہے تو جو ہوتا ہے نا حق باطل کے مقابلے میں، اس پر میں کہتا ہوں دونوں جانب حق تھا، وہ حق جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے حق اجتہادی، ایک ہوتا ہے حق اجتہادی اور ہے، حق اجتہادی خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہے، اور وہ حق جو کفر کے مقابلے میں ہے وہ حق اور ہے۔ اگر حق کا معنی لینا ہے کہ جو کفر کے مقابلے میں ہے تو دونوں حق پر تھے، لیکن اگر حق کا معنی وہ لینا ہے جو حق اجتہادی ہوتا ہے، جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہے، تو اس پر ساری امت کہتی آئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حق اجتہادی تھا، لیکن مقابلے میں بھی باطل نہیں تھا، کفر نہیں تھا، فسق نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، عدل تھا۔ کہ اس نے یعنی اس تقریر میں بھی لفظ خطا جو جس پس منظر میں تھا اس میں استعمال نہیں کی۔ پھر لوگوں کو ایک ڈراوا دے رہا ہے کہ پھر تو سب خطاوار ہو جائیں گے، سب کی طرف خطا ہو جائے گی، تو میں اس کو ذرا اس کی طرف سے ہی آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ اہل سنت میں شمار ہونے والا ایک طبقہ ہے، نہیں شمار ہونے والا ایک طبقہ عقیدہ معصومیت میں قولن اور ہیں عملاً اور ہیں۔ یعنی قولن یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا انسانوں میں کوئی معصوم نہیں، مگر عملاً سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ مانتے ہیں عملاً۔ اب اس کا یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے اس سے میں دکھا سکتا ہوں۔ اس میں کوئی خطا کہیں نہیں، نہ کوئی امکان ہے، اس میں کوئی خطا کہیں نہیں، نہ کوئی امکان ہے۔ اور ادھر یہ کہتا ہے جو اپنے لکھا رہا ہے کسی کو بٹھا کے کہ صرف نبی معصوم، سوائے پیغمبر سے صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئیں، پیغمبر سے نہیں ہوتی۔ بڑی غلطیاں بھی ہوئیں اور چھوٹی غلطیاں ہوئی بھی، یہ حد تک کہ آپس میں ان میں لڑائیاں اور جنگیں بھی ہو گئی، مقاتلے بھی ہو گئے، اس حد تک بھی بعضوں سے غلطیاں ہوئیں، مگر چونکہ نیتیں خراب نہیں تھیں اللہ نے معاف کر دیا۔ مگر غلطی کا صدور ہر ایک سے ممکن ہے،
गुनाह सरजब्द होने का मतलब नहीं कि वो वली ना रहा, गौस ना रहा, कुतुब ना रहा, वो तौबा कर लेते हैं। गैर पैगंबर है, गलती हो सकती। कभी ये अकीदा नहीं कि पैगंबर के सिवा सहाबा कराम से लेकर आज हमारे दौर तक या क़यामत तक कोई और ऐसे इंसान भी हैं जो कायद हैं, लीडर हैं और उनसे कभी गलती नहीं हो सकती, या वली कुतुब अब्दाल हैं और गलती नहीं हो सकती, वो पाक हैं। ये अकीदा गलत है। हाँ, अहले तशय्यो और फ़िक़्ह जाफरिया के यहाँ ये अकीदा है। उनके अकायद में आइम्मा अतहार अहले बैत जो 14 हैं, उनको भी वो मासूम अकीदा रखते हैं। वो भी मासूम समझते हैं कि उनसे गलती हो ही नहीं सकती। अहले सुन्नत के अकायद में आइम्मा और औलिया सब मासूम नहीं, महफूज होते हैं। आइम्मा और औलिया अहले सुन्नत के अकायद में मासूम नहीं, महफूज होते हैं। यानी अहले तशय्यो और फ़िक़्ह जाफरिया के अकीदे में वो गुनाह या गलती कर ही नहीं सकते, जैसे अंबिया गलती नहीं कर सकते। अहले सुन्नत के यहाँ गलती का सुदूर मुमकिन है, कर सकते हैं, मगर वो अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। अल्लाह उन्हें गुनाह से महफूज रखता है। गलती और गुनाह मनाफिए नबुव्वत है, मनाफिए विलायत नहीं। और कोई मासूम नहीं है। लेकिन इस गुफ्तगू के आखिरी जहां वो क्लिप खत्म हो रहा है उसमें लिखा है और खता कहीं नहीं ना ही इम्कान खता। इसमें कोई खता कहीं नहीं, न कोई इम्कान है। इसमें कोई खता कहीं नहीं, न कोई इम्कान है। यानी सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सवाल किया इसके बकौल, खता कहीं नहीं ना ही इम्कान खता। इम्कान खता के बाद अब और मौसूमियत क्या होती है? इम्कान खता ही नहीं, साथ इज्तिहादी या गैर इज्तिहादी की भी कैद नहीं, ना ही इम्कान खता। सबसे पहले तो ये बात है कि ये बार बार ये कहता है कि जब सैयदा पाक का दावा जो है उनका कौल अहकाम कुरान पे मबनी था तो फिर खता कैसे हो सकता है? लेकिन बिल आखिर आखिरी जुमला बोलता है, कहता है ये भी इज्तिहाद है वो भी इज्तिहाद है। तो ये भी इज्तिहाद था, वो भी इज्तिहाद था, दोनों तरफ। तो जो इज्तिहाद उसमें तो एतमाल होता है। यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी इज्तिहाद है, सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा का भी इज्तिहाद है। पहले 10 मिनट ये गर्दान करता रहा है कि सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा ने तो आयत पढ़कर, आयत में उनका दावा था, आयत में सब कुछ है, तो खता कैसे हो सकता है? फिर कहता है नहीं ये भी इज्तिहाद है वो भी इज्तिहाद है। तो 10 मिनट अपने मौक़िफ़ पे ठहर ना सके, वो जिंदगी भर कैसे ठहर सके? ये भी इज्तिहाद है वो भी इज्तिहाद है। ये तो मकाम है सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा का कि यहाँ इम्कान खता भी नहीं। और नबियों का क्या है? कहते सुदूर खता भी है। तो रिफज नहीं तो और क्या है? गैर नबी को नबी से बढ़ाना नहीं तो और क्या है? कहाँ कहा है? ये उसकी जो तफसीर मिनहाजुल कुरान है उसके अंदर उसने आयत नंबर 37 मजमून नंबर 57 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कबूल तौबा, उसमें लिखता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन के बाद इन कलिमात से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तवस्सुल किया, क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजाहे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तगफिर अली खतीअती, अन तगफिर अली खतीअती। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व मर्तबत के वास्ते से सवाल करता हूं मेरी खता मुआफ फरमा दीजिए। मुआफी तब मांगी जब से दूर हो चुका था। किस चीज का? और उधर इम्कान खता भी नहीं और इधर खता का सुदूर हो चुका है। क़यामत तक इस दलदल से नहीं निकल सकते ये लोग जब तक के पलट के अहले सुन्नत के नजरियात पे ना आ जाएं। इन्हें अपना सारा लिटरेचर किसी समुद्र में जा फेंकना पड़ेगा। ये तो भी चंद चीजें हमने सामने की। यानी ये हदीस आगे जिक्र कर रहा है, खतीअती तर्जमा कर रहा है मेरी खता। तो आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, वो इज्तिहादी थी, इसने तो मुतलक नहीं लिखा। और मुतलक और इतलाक वालों को भी जरा अपना आप समेट के सोचना चाहिए। हम अगर आईना दिखाएंगे तो वो उनके फिर 10 दिन क्लिप नहीं बाद में फाइनल होंगे। अन तगफिर अली खतीअती, अल इज्तिहादिया नहीं है, खतीअती है, मगर मुराद इज्तिहादी है बिल यकीन। और ये सही मुस्लिम शरीफ है। यानी ये इज्तिहादी खता उस पर ये तसुर दे रहा है कि ये पाकिस्तान में पता नहीं क्या कौल कर दिया गया, ऐ सईदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया। तुमने तो इस पर तो कोई जुर्म नहीं था, तुमने रब की तौहीद से बगावत की, कुरान से तुमने बगावत की, तुमने क्या नहीं किया। और यहाँ ये सही मुस्लिम शरीफ है, कर्ज है तहरुल कादरी पर। अब अगला मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको।
طاہر القادری اگلا جو درس دے میرے جواب میں، مرنے سے پہلے پہلے، صرف کل پرسوں کی بات نہیں، مرنے سے پہلے پہلے. یہ صحیح مسلم ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 193 ہے، اور فائنل نمبر جو اس کا ہے مطلقاً 322 ہے. کتاب الایمان ہے، صفحہ نمبر 121 ہے. یہ بیروت کا چھاپا جلد نمبر 1 ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہماری سفارش کرو، وہ لوگ بھی سارے سنیں جن کو آج تک لفظ خطا کا مطلب ہی نہیں آیا، اور توہین کرتے ہوئے شور مچا کے ایسے گدوں کی طرح بھاگنا شروع ہو گئے. فیاتون آدم علیہ السلام فیقولون انت آدم ابو الخلق. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیا تم تو آدم علیہ السلام ہو، آپ آدم ہو، ہماری سفارش کرو. میں مختصر کرتا ہوں، یہ وہ لفظ ہیں جو اس نے اپنے منہاج السوی میں سارے کاٹے ہیں. چاروں نبیوں کی گفتگو جس میں خطا کا ذکر ہے. یہاں آدم علیہ السلام کہیں گے لست ہوناکم، میں نہیں وہاں بات کر سکتا اللہ کے پاس. فیذکر خطیئتہ التی اصابہ، تو وہ اپنی خطا کا ذکر کرے جو ان سے کوئی دانا کھانے والی، وہی اجتہادی. ایک نمبر. پھر فیاتون نوحا فیقول لست ہوناکم، وہ کہ میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے آج بات کر سکتا. فیذکر خطیئتہ، وہ اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے. پھر آگے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لست ہوناکم ویذکر خطیئتہ، وہ کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا، وہی خطا کا ذکر کریں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یاتون موسیٰ علیہ السلام فیقول لست ہوناکم ویذکر خطیئتہ. میں طاہر القادری سے پوچھتا ہوں اب بچا کون؟ اگر تمہاری رائے لی جائے تو تم رفض کو اپنے اوپر چڑھا رہے ہو، میری تو بات نہیں. مجھ پہ فتوے لگا کے فارغ ہوگے تو یہ دکھائیں گے تجھے کہ یہ تو بچا کون پیچھے، جو تم اس تقریر میں مجھے کہہ رہے ہو رفضی تجھے کہیں گے. کیا مسلم سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ یہ بخاری میں بھی ہے، اس سے دستبردار ہو جاؤ گے. یہ مدارس کے علماء شیوخ الحدیث ذرا توجہ فرمائیں. اگر مطلقاً خطا اجتہادی کو بھی تم عیب بنا رہے ہو تو بچا پیچھے کون؟ عیب نہیں، اسے عیب بنا کے پیش کرنا رفض ہے. یہ عیب نہیں، یہ تو تب ہوتی ہے جب بندہ مرتبہ اجتہاد پہ قائم ہو. تو یہ ہوم ورک ہے میرا طاہر القادری کے لیے. مرنے سے پہلے یہاں خطیہ کا مطلب مجھے بتایا، مرنے سے پہلے، 1-2 دن کا ٹائم نہیں، مرنے سے پہلے. ادھر مکان امکان خطا بھی نہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں، اور ادھر سب کا وقوع خطا ہے اور ہے مسلم شریف. اس کا جواب دو. اور پھر اجتہادی خطا اور غلط فہمی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. روتا ہے کہ میں نے سیدہ یہ نہیں قول کیا، تو نے بڑا، تیرا جرم ہے کہ تو نے غلط فہمی کا قول کیا. اجتہاد والا تو نبیوں کے بارے میں بھی ہے خطا کا، اور غلط فہمی یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 جلد. یہ طاہر القادری کو ہوم ورک دے رہا ہوں، بولنا ہے تو سوچ کے بولنا، یوں نہ اٹھ بیٹھنا برچی تان کے، ذرا اپنی کتاب بھی پہچان کے. درج بالا حدیث سے واضح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور پر جو معمولی سی غلط فہمی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عیادت کی